الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الکافی سے مہدویت کے موضوع پہ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں. الکافی سب سے قدیم ترین ماخذ ہے جس میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث معتبر طرق سے وارد ہوئی ہیں. چونکہ یہ غیبت صغریٰ کی کتاب ہے اور امام نقی و امام عسکری علیہ السلام کے اصحاب اور 4 سفراء 4 نائبین امام زمان علیہ السلام کے وہ اس زمانے میں موجود تھے، اس لیے یہ زمانہ بقیہ زمانوں سے جدا ہو جاتا ہے. اور شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے تقریباً 20 سال یا اس سے کچھ زائد کا عرصہ انہیں اس کتاب کی مرتب کرنے اور جمع آوری کرنے میں احادیث کے لگا. لہذا اس لیے اس کتاب کی قیمت اور اہمیت بقیہ کتب سے زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. اس کتاب میں ہم کتاب الحجت میں باب فی الغیبہ پڑھ رہے تھے، جس میں 30 کے قریب یا 30 احادیث مبارکہ ہیں. حدیث نمبر 8 ہم نے گزشتہ درس میں ختم کی اور آج حدیث نمبر 9 شروع کر رہے ہیں، اور اس میں غیبت اور اس کے اسباب کا موضوع شروع ہو رہا ہے. اب ہم آگے جو روایات پڑھیں گے وہ کچھ نہ کچھ تکراری بھی ہوں گی، اس لیے آئندہ تکراری روایت آئی تو اسے پھر ترک کریں گے، کیونکہ کوشش کریں گے کہ ایک موضوع کی اگر انہی الفاظ یا معنی کے اوپر مشتمل حدیث ہے تو اس کو ایک مرتبہ ہی پڑھ لیا جائے اور بقیہ جگہوں سے بھی اس کو مطالعہ کیا جائے. حدیث نمبر 9 کی آپ سند دیکھیں پہلے، کیونکہ ہم اس میں سند کو خصوصی طور پہ ملاحظہ کریں گے تاکہ ہمارے پاس امام زمان علیہ السلام کے موضوعات کے اوپر معتبر اور صحیح سند روایات جمع ہو سکیں. حدیث نمبر 9 محمد بن یحییٰ نقل کرتے ہیں عن جعفر بن محمد، اور وہ نقل کرتے ہیں عن حسن بن معاویہ عن عبداللہ بن جبلہ عن عبداللہ بن بکیر عن زرارہ. اس سند میں 6 راوی موجود ہیں. محمد بن یحییٰ العطار معروف شخصیت ہیں، کئی دفعہ ان کا تذکرہ گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے اور ثقہ ہیں، بلا شک و شبہ انتہائی قابل اعتماد شخصیت ہیں. دوسرے ہمارے پاس شخصیت آ جاتی ہیں جعفر بن محمد. جعفر بن محمد ایک مشترک نام ہے ہمارے ہاں، اور کئی احادیث میں جعفر بن محمد نام سے آتا ہے، اس لیے یہ معلوم ہمیں تب ہوگا کہ ان سے کون روایت نقل کر رہے ہیں اور یہ کس سے روایت نقل کرتے ہیں، اس سے ہمیں تمیز ہو سکے گی. تو یہاں پہ جعفر بن محمد بن مالک مراد ہیں، مثلا جعفر بن محمد بن اسحاق بھی ہیں یا اس طرح سے دیگر بھی موجود ہیں. ادھر جعفر بن محمد بن مالک مراد ہیں. اور جعفر بن محمد بن مالک کے بارے میں نجاشی نے تھوڑے تفصیل سے لکھا ہے. انہوں نے رجال النجاشی میں صفحہ 122 رقم 313 یعنی راوی کا جو نمبر ہے وہ 313 ہے، آپ خود مراجعہ کر سکتے ہیں. اس میں بیان کرتے ہیں جعفر بن محمد بن مالک بن عیسیٰ بن صابور. آگے بھی کچھ نسب بیان کیا ہے، اسے ترک کرتے ہیں. کوفیون، کوفہ کے رہنے والے تھے جعفر بن محمد بن مالک. ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی. کانا ضعیفا فی الحدیث، نجاشی نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث میں ضعیف تھے. پھر آگے بیان کرتے ہیں وسمعت من قال، کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کانا ایضاً فاسد المذہب والروایہ، کہ وہ مذہب کے اعتبار سے بھی فاسد مذہب رکھتے تھے اور روایت کے اعتبار سے بھی وہ قابل اعتماد نہیں تھے. ولا ادری کیف روا عنہ شیخنا النبیل الثقہ ابو علی بن حمام و شیخنا الجلیل الثقہ ابو غالب زراری رحمہم اللہ، کہ ہمارے یہ 2 شیخ کہ ابو علی بن حمام بہت بڑی اور عظیم شخصیت گزری ہیں، انہوں نے روایت نقل کی ہے جعفر بن محمد سے. اسی طرح سے ابو غالب انہوں نے بھی روایت نقل کی ہے جعفر بن محمد سے. تو انہوں نے تعجب کیا. البتہ نجاشی نے کس وجہ سے انہیں ضعیف قرار دیا ہے اور کس وجہ سے فاسد المذہب قرار دیا، یہ اپنی جگہ تحقیق طلب چیز ہے.
کیونکہ اس زمانے میں ایک اور ہمارے لیے مسئلہ جو موجود تھا، یعنی غیبت کبریٰ کے آغاز میں، کہ بعض ایسے افراد تھے یعنی ہمارے بعض علماء کرام کہ وہ تھوڑے سے نظریاتی اختلاف کے اوپر تھوڑا متشدد ہو جایا کرتے تھے۔ مثلا اگر ایک شخص نے علی ولی اللہ آذان میں پڑھ دیا ہے تو شیخ صدوق نے اسے غالی کہہ دیا، جبکہ غالی کی یہ تعریف نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایت سے جو غالی کی تعریف ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے مطابق وہ شخص غالی کہلاتا ہے جو امام علی علیہ السلام یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی امام کی الوہیت یا ربوبیت کا قائل ہو جائے، یا ان کی نبوت یا رسالت کا نعوذ باللہ قائل ہو جائے، یا یہ کہ تناسخ کا قائل ہو جائے، معاد کا جو ہے تحریفی اور انحرافی نظریہ تناسخ، جو اس طرح کے نظریات کا قائل ہو وہ غالی ہے۔ وہ شخص غالی نہیں ہے جو مثلا ولایت تکوینی مانتا عبد ہے، مربوب ہے، جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی رب مانتا ہے، مالک، خالق، رازق مانتا ہے، لیکن یہ بھی قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو بے پناہ علم اور ولایت دی ہے، اب اس سے غالی نہیں ہوتا۔ یا اسی طریقے سے اگر ایک شخص قائل ہے کہ اذان میں علی ولی اللہ پڑھنا، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ گواہی دینا جزء اذان نہیں ہے لیکن بہتر ہے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے تو اسے غالی نہیں ہوتا، اس سے تو کوئی نہ اس نے نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، نہ کوئی معاد میں اس نے انحرافی نظریہ اختیار کیا، نہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی الوہیت یا ان کی ربوبیت کا اس نے کوئی اعلان کیا، لہٰذا غلو اس سے باہر ہے، یہ غالی نہیں ہے۔ اب ہمارے بعض اس دور میں کیونکہ تازہ یہ مسائل تھے اور معاشرہ کھل رہا تھا، تو بعض اوقات اس طرح کے مسائل آئے ہیں کہ اگلے کو فاسد المذہب کہہ دیا، ضعیف فی الحدیث کہہ دیا۔ مثلا جیسا کہ بعض بزرگان تھے کہ اگر کوئی شخص ضعیف راویوں سے روایتیں نقل کرتا ہے تو وہ اس شخص سے بھی روایتیں لینا چھوڑ دیتے۔ تو ٹھیک ہے، وہ جو روایت نقل کرنے والا تو خود ثقہ اور قابل اعتماد ہے، لیکن اس نے حدیثیں نقل کی ہیں ایک ایسے شخص سے جو خود ضعیف ہے، تو اس سے یہ بندہ تو ضعیف نہیں ہوتا جو خود روایت نقل کر رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے مانیں تو یہ تو شیعہ سنی تمام ہی حدیث کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایک راوی ہے وہ ضعیف راوی سے نقل کرے تو جس نے نقل کیا وہ روایت اسے بھی آپ ضعیف قرار دے دیں تو یہ ایک نوع تشدد ہے، اسے آپ ضعیف قرار دے دیں۔ اس طرح ہمارے ہاں بعض حکم لگایا گیا ہے کہ فلاں فرد ضعیف ہے، کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ اس نے ضعیف راوی سے نقل کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ اپنی جگہ قابل تحقیق بھی، اس لیے بعض علماء نے تحقیقی طور پہ کیا کہا ہے کہ جعفر بن محمد وہ ضعیف السند نہیں ہیں بلکہ ثقہ ہیں، جعفر بن محمد بن مالک، لیکن ہم نجاشی کے قول کے اوپر عمل کرتے ہوئے ضعیف ہی قرار دیتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور ہم دوسرا قول اختیار نہیں کرتے۔ آگے دیکھیں، آگے ہیں حسن بن معاویہ۔ حسن بن معاویہ بعض روایات میں یہ نام آیا ہے لیکن اس کا تذکرہ وارد نہیں ہوا، یعنی مجہول الحال راوی ہے۔ مجہول الحال راوی کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں مبانی مختلف گزر چکے ہیں۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو منہج کے قائل ہمارے فقہاء و علماء ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی ایسا راوی آئے جس کا رجال میں کوئی تذکرہ وارد نہیں ہوا اور کوئی ہمیں شاہد یا قرینہ نہیں ملتا اس کی وثاقت اور تضعیف کے اوپر، تو وہ ہمارے لیے ضعیف شمار ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ ثقہ ہو اور ممکن ہے کہ غیر ثقہ ہو، ضعیف ہو، ہر دو احتمال ہوتے ہیں۔ جب ہر دو احتمال ہوتے ہیں تو آپ کم سے کم ثقہ قرار نہیں دے سکتے، اس لیے انہوں نے اس طرح کے راویوں کو ضعیف قرار دیا کہ جن کا نام تو آیا ہے لیکن احوال نہیں آئے، نہ وثاقت کے بارے میں آیا اور نہ ضعف کے بارے میں آئے۔ لیکن عبداللہ مامقانی رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت معروف شخصیت گزری ہے، تنقیح المقال کے مصنف بھی ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا مجہول الحال راوی کہ جس کی احوال تو نہیں آئے اور اس کے بارے میں کوئی ایسا قرینہ بھی موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ گمان ہو کہ یہ ضعیف ہے، تو اسے قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ دور تقیہ تھا، وہ دور خطر اور خوف تھا، اس وجہ سے ہر کوئی اپنا پورا تعارف نہیں کرا پاتا تھا۔
بلکہ نام بعض اوقات جان بوجھ کے چھپائے جاتے تھے کہ حکومت وقت انہیں پکڑ کے زندانوں میں ڈال دیتی تھی، اس لیے وہ بعض اوقات اپنے نام نہیں بتاتے، پیشے بتایا کرتے تھے، یا کہتے تھے کہ رجل من فارس، ایران سے ایک آیا ہوا شخص ہے، یا فلاں شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ بات مامکانی صاحب ان کا یہ نظریہ ہے کہ مجہول الحال راوی کے لیے اگر قرائن ایسے نہیں ہیں کہ جس سے اس کے ضعف کا احتمال پیدا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے ثقہ ہے۔ لیکن ہم ادھر معروف جو آج کے دور میں معروف نظریہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ مجہول الحال جس کے احوال کتب رجالیہ میں نہیں وارد ہوئے اور نہ ہی اس کو کسی اور تاریخ یا حدیث کی کتاب سے اس کے حوال ملتے ہیں، وہ ہمارے لیے مجہول الحال شمار ہوگا، مجہول الحال، اور اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس طور پہ حسن بن معاویہ دوسرے راوی اس سند میں بنتے ہیں جو قابل اعتراض ہیں۔ تیسرے ہیں عبداللہ بن جبلہ۔ عبداللہ بن جبلہ کے بارے میں نجاشی نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن جبلہ بن حیان بن ابجر الکنانی، ابو محمد ان کی کنیت ہے، اور عربی صلیب، یعنی صلبی طور پہ عربی ہیں یعنی خالص عرب ہیں، ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، روا عن ابیہ عن جدہ حیان بن ابجر، وہ اپنے والد جبلہ سے اور جبلہ اپنے والد حیان سے روایات نقل کرتے ہیں، اور ان کے جو پردادا تھے ابجر، کان ابجر ادرک الجاہلیہ، اس نے زمانے جاہلیت کو پایا تھا، بیت جبلہ بیت مشہور فی الکوفہ، کیونکہ نجاشی کوفی تھے اور کوفہ کے بڑے گہرے طور پہ حالات جانتے تھے، تو بیان کرتے ہیں کہ بجلہ کا جو گھر تھا یا خاندان تھا یہ معروف کوفہ میں گھر تھا۔ وکان عبداللہ واقفاً، واقفی مذہب سے تعلق رکھتا تھا عبداللہ بن جبلہ، وکان فقیحاً ثقتاً مشہوراً، لیکن فقیہ تھا، قابل اعتماد تھا اور معروف شخصیت تھا، بس ادھر وثاقت وارد ہوئی ہے۔ اس سے اگلے راوی ہیں عبداللہ بن بکیر، ان کے بارے میں نجاشی نے لکھا ہے عبداللہ بن بکیر بن اعین بن سنسن جو ہیں یہ روم سے آئے تھے اور راہب تھے، ان سے جو آگے نسل چلی اس میں بہت بڑے بڑے ہمارے فقہا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے شاگردان پھر آئے، وارد ہوئے۔ سنسن کے بیٹے تھے اعین، اور اعین کے پھر کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک زرارہ بھی ہیں، زرارہ بن اعین بن سنسن۔ تو ان کی کنیت عبداللہ بن بکیر کی کنیت ہے ابو علی شیبانی، مولاہم، روا عن ابی عبداللہ و اخوتہ، اور پھر ان کے بھائی عبدالحمید والجہم وغیرہ۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ نجاشی نے ان کی توثیق نہیں کی، لیکن طوسی نے الفہرست میں ان کی توثیق کی ہے۔ فہرست کتاب ہے، اس میں طوسی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن بکیر فتحی المذہب، فتحی المذہب کے امام صادق علیہ السلام کے بیٹے تھے عبداللہ بن افتح، عبداللہ الافتح انہیں کہا جاتا تھا۔ افتح کہتے ہیں چپٹے پاؤں والا یا چپٹے سر والا، ہوتا ہے نا سیدھا بالکل پاؤں ہوتا ہے، اسے افتح کہتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام کے اس بیٹے نے خود امامت کا دعویٰ کیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا، تو اس سے جو عبداللہ افتح سے پھر جو مذہب چلا، ایک فرقہ چلا، اسے افتحی مذہب کہتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن بکیر فتحی المذہب تھے، الا انہ ثقۃ، طوسی نے ان کی توثیق کی کہ یہ ثقہ ہیں، اور یہ فہرست صفحہ 304 رقم 464 نمبر ہے 464۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن بکیر کی توثیق ہے عن زرارہ، زرارہ بھی اسی طرح زرارہ بن اعین بن سنسن کے بہت معروف شخصیت ہیں، اور ان کی توثیق کئی دفعہ گزر چکی ہے۔ یہ ہمارے پاس 6 راوی تھے۔ اچھا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجے کے طور پہ یہ روایت 2 راویوں کی وجہ سے ضعیف و سند ہو جاتی ہے۔ ایک ہیں جعفر بن محمد کہ ان کو کہا کہ کان ضعیفاً فی الحدیث، اور دوسرا ہے حسن بن معاویہ کہ وہ مجہول الحال راوی ہیں۔ لیکن یہی روایت کہ حدیث نمبر 9 ہے، یہ حدیث نمبر 18 اسی باب کی، باب فی الغیبہ میں، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقریباً 30 روایتیں ہیں، 30 احادیث ہیں اس چیپٹر میں، اس کی 18 نمبر روایت وہ بالکل صحیح سند ہے اور کاملاً یہی الفاظ ہیں اس کے، لہٰذا اس کی سند دیکھیں، حدیث نمبر 18 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ وبہذا الاسناد کے پیچھے جو اپنے اصحاب و شیوخ سے وہ نقل کر رہے ہیں، اسی سند سے عن احمد بن محمد
ان ابی ہے محمد بن عیسیٰ، احمد بن محمد بن عیسیٰ بہت جلیل القدر شخصیت ہیں اور ثقہ ہیں، وہ اپنے والد ان ابی ہے محمد بن عیسیٰ، وہ اپنے والد محمد بن عیسیٰ سے نقل کرتے ہیں، وہ بھی ثقہ ہیں، جلیل القدر ہیں۔ ان ابن بکیر، یہی عبداللہ بن بکیر سے محمد بن عیسیٰ نقل کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا شیخ طوسی نے کہا کہ الا انہ ثقۃ، عن زرارہ، اور پھر وہ زرارہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کے اندر نہ حسن بن معاویہ ہیں اور نہ ہی جعفر بن محمد بن مالک ہے، بلکہ دونوں کی جگہوں پہ ثقہ اور قابل اعتماد راوی ہیں۔ تو اس روایت کے دونوں کے مضمون ہم ایک جیسے ہیں، پس اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ روایت صحیح السند 18 نمبر رقم 18 حدیث نمبر 18، اس میں یہ حدیث دوسری سند سے آئی ہے اور وہ صحیح السند ہے۔ اسی طرح سے غیبت نعمانی میں، کیونکہ وہ بھی قدیم کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے، 360 ہجری میں وفات ہے محمد بن ابراہیم نعمانی کی، انہوں نے بھی اسی روایت کو اس میں نقل کیا ہے۔ اس طرح یہ ہمارے پاس 3 اہم اسانید ہو جاتی ہیں، اور صحیح السند روایت پاس ہونے کی وجہ سے بقیہ 2 کا بھی جبران ہو جاتا ہے کہ وہ جو 2 راوی ہیں حسن بن معاویہ یا جعفر بن محمد بن مالک، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ ضعیف ہونے کا یہی خطرہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی گھڑ لی ہوگی۔ تو چونکہ صحیح السند روایت آ گئی تو اس کا یہ مطلب ہے انہوں نے گھڑ کے اسے بیان نہیں کیا۔ آئیں اب ہم اس روایت کا مضمون دیکھتے ہیں، اور دونوں جگہوں پہ مضمون کاملاً ایک ہی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، مگر یہ کہ 1-2 الفاظ ممکن ہے کہ کمی بیشی ہو، وإلا معنی مکمل ایک جیسا ہے۔ اس لیے حدیث نمبر 9 اگر ہم پڑھ لیں تو جو اس کی شرح ہوگی وہی حدیث نمبر 18 کی بھی ہوگی، کہ حدیث نمبر 18 پہ جب ہم پہنچیں گے تو اس کا دوبارہ تکرار نہیں کریں گے۔ آئیں اب ہم حدیث کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ زرارہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان للقائم غیبتاً قبل ان یقوم، قائم کے لیے غیبت ہے قبل اس کے کہ وہ قیام کریں، قائم کے لیے غیبت ہے قبل اس کے کہ وہ قیام کریں۔ یہی کلمات زرارہ نے اسی حدیث نمبر 18 میں بھی ذکر کیے ہیں، کہ اس میں وہ بیان فرماتے ہیں سمعت ابا عبداللہ یقول، امام صادق علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے سنا، ان للقائم غیبتاً قبل ان یقوم، ادھر بھی بعین ہی یہی الفاظ ہیں۔ البتہ اس جگہ پہ سوال کیا، قلت ولما، زرارہ نے سوال کیا کہ غیبت کیوں ہے؟ یہ بات تو مسلم ہمارے لیے ہوگی، بس پہلا حصہ حدیث کا یہ ہے، وہ ہے خبر، اور تاکیدی طور پہ خبر، ان للقائم غیبتاً قبل ان یقوم، قائم کے قیام کرنے سے پہلے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت رکھی ہے۔ قلت، میں نے پوچھا، لما، اس کی وجہ کیا ہے؟ قال، تو انہوں نے بیان کیا، انہو یخاف، امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا انہو یخاف۔ اچھا، حدیث نمبر جو 18 ہے اس میں ڈائریکٹ یہ الفاظ ہیں انہو یخاف، اس میں یہ سوال نہیں آیا قلت ولما، بس یہ فرق ہے، بقیہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ، پھر امام نے اپنے ہاتھ سے اپنے شکم کی طرف اشارہ کیا، اومأ یعنی اشارہ کرنا، اور اپنے شکم کی طرف اشارہ کیا، جس سے مراد ہے یعنی القتل، انہیں قتل کا ڈر تھا، قتل کا خوف تھا، اس وجہ سے انہوں نے غیبت اختیار کی، اور یہی بیان ہی الفاظ حدیث نمبر 18 میں بھی ہیں۔ یہ حدیث چونکہ صحیح سند طریقے سے آئی ہے اور دیگر کتب میں بھی آئی ہے، دیگر کتب میں آپ دیکھ لیں، اور تقریباً ہمارے پاس اکثر بیشتر کتب میں عبداللہ بن بکیر سے آئی ہے زرارہ، اور عبداللہ بن بکیر کے طریق سے زرارہ سے آئی ہے، لیکن اس میں غیبت نعمانی میں جو روایت نقل کی گئی ہے وہ عبد الملک بن اعین عن ابی جعفر، کہ اب عبد الملک بن اعین نے امام باقر علیہ السلام سے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے کمال الدین صفحہ 481 حدیث نمبر 7 میں بھی زرارہ سے ہی نقل ہوئی ہے، اور اس میں بقیہ طرق بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ علل الشرائع میں بھی شیخ صدوق نے نقل کیا، لیکن سب جگہوں پہ زرارہ ہی سے یہ روایت نقل ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ اگرچہ یہ روایت الکافی میں 2 جگہ پہ آ رہی ہے، غیبت نعمانی میں بھی ایک جگہ آئی ہے، اور غیبت نعمانی میں انہوں نے پھر سند بھی ذکر کی ہے، شیخ کلینی والی بھی سند ذکر کی ہے، دیگر بھی،
پھر شیخ صدوق بھی اپنی اسانید سے اس کو لے کے آئے ہیں، علل الشرائع میں بھی نقل کیا، کمال الدین میں بھی نقل کیا۔ اب ہمارے پاس کتابیں کتنی ہو گئیں جس میں یہ روایت نقل ہو رہی ہے؟ الکافی، غیبت نعمانی، کمال الدین، علل الشرائع، لیکن یہ 4 یا 5 اور ہیں بھی یہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے آغاز کی کتابیں، قدیم ترین کتابیں ہیں۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ متعدد افراد سے آ رہی ہے؟ نہیں، یہ آئی ایک ہی فرد سے ہے۔ نقل کئی افراد نے کی ہے، آئی زرارہ ہی سے ہے۔ زرارہ کے مقام پہ ایک ہی راوی نظر آتا ہے، کوئی اور راوی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن صحیح سند اور معتبر روایت ہے۔ یہ جو 18 نمبر حدیث ہے، اس کو اکثر تمام علماء نے اسے صحیح سند قرار دیا ہے، حتیٰ کہ شیخ آصف محسنی جنہوں نے معجم احادیث المعتبرہ لکھا ہے اور صرف حدیثیں صحیحہ اس میں جمع کی ہیں، انہوں نے بھی حدیث نمبر 18 کو اس میں درج کیا ہے۔ آئیں اب ہم اس حدیث کے مطلب کی طرف۔ اس حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس حدیث کو اگر ہم تقطیع کریں اور اس کے مطالب کی اگر ہم ایک بنانا چاہیں، نکات اور پوائنٹس بنانا چاہیں اس کے مطالب کے، تو 3 پوائنٹ اس حدیث میں، کیونکہ یہ حدیث صحیح سند ہے اس لیے ہمیں اس کو اچھے طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ مہدویت کی اساس اور بنیاد آیات کریمہ اور معتبر صحیح سند روایات ہونی چاہیے، نہ کہ ضعیف روایتیں یا 1000 سال تک وہ روایت تھی نہیں اور پھر کہیں سے آ گئی، وہ روایت مہدویت کا تعارف نہیں ہو سکتی۔ امام مہدی علیہ السلام و مہدویت، نظریہ مہدویت کا تعارف فقط اور فقط قرآن کریم کی آیات ہیں اور معتبر احادیث ہیں، وہ معتبر احادیث جو اطمینان یقین کا دے دیں، صدور کا بھی اطمینان ہو اور ان کے مطالب بھی ہمارے لیے آشکار ہوں، ابہام نہ ہو، متشابہات نہ ہوں۔ خلاصہ کلام یہ حدیث مبارک 3 ہمارے پاس 3 پوائنٹس اس کے بنتے ہیں۔ پہلا اس کا پوائنٹ ہے ان للقائم غیبتاً قبل ان یقوم۔ ادھر خبر دی جا رہی ہے اور تاکید کے ساتھ خبر دی جا رہی ہے کہ امام زمان علیہ السلام قائم کے لیے غیبت سے پہلے کیا ہے؟ قیام سے پہلے کیا ہے؟ غیبت ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ سوال کیا، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس سے ہم ایک مطلب اخذ کرتے ہیں کہ اس کی علت اور وجہ کے اسباب غیبت ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیے یا نہیں کیے روایت معتبرہ میں۔ اس سے ہمیں لما سے پتہ لگتا ہے کہ بیان کیا ائمہ علیہ السلام نے اسباب غیبت۔ نمبر 3 تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے انہو یخاف، کہ خوف، وہ علت غیبت کیا ہے، کس سبب سے غیبت ہے؟ کیونکہ وہ خوف زدہ ہو گئے، وہ خوف کا شکار ہوئے، انہیں خوف تھا۔ کس چیز کا خوف تھا؟ انہیں خوف تھا کہ قتل کا خوف تھا، اپنے شکم کی طرف اشارہ کر کے بیان کیا۔ ہم اس میں اب پہلے پوائنٹ کی طرف، اب ادھر اگرچہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے امام مہدی علیہ السلام خوف زدہ ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کو خوف لاحق ہوگا، تو خوف کو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی خوف لاحق ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی جان کا خوف تھا، تو غار ثور میں وہاں پہ جا کے پوشیدہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ جو ان کے رفیق تھے وہ بھی ان کے ساتھ رہے، قرآن نے ذکر کیا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئے گا۔ یا اسی طرح سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں سورہ قصص آیت نمبر 21 میں آیا کہ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، وہ شہر سے نکلے خوف کی حالت میں، خوف زدہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اگر موسیٰ علیہ السلام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوف زدہ ہونا مذموم نہیں ہو سکتا، تو امام مہدی علیہ السلام کے لیے کیوں مذموم ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہو یخاف کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں، البتہ اسے انشاءاللہ تفصیلی ہم ملاحظہ آگے کے دروس میں کریں گے۔ 3 پوائنٹ ہمارے پاس تھے، پہلے پوائنٹ پہ آئیں۔ یہ جو پہلا حدیث کا پہلا ہمارے پاس حصہ ہے کہ ان للقائم غیبتاً قبل ان یقوم، قبل از قیام قائم کے لیے غیبت ہے، یہ بات کون بیان کر رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام چھٹے امام ہیں، امام مہدی علیہ السلام 12ویں امام ہیں۔ ابھی امام مہدی علیہ السلام ولادت بسعادت ان کی نہیں ہوئی، پہلے ہی خبر دے رہے ہیں اپنے خاص اصحاب کو۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو روایات ہمارے پاس مہدویت کی پہنچی ہیں، یہ 12 ائمہ علیہ السلام کی پہنچی ہیں، یہ عمومی اس طرح سے نشر نہیں تھی معاشرے میں، خاص افراد تک تھی، البتہ خاص بھی چھوٹی تعداد نہیں، ایک بڑی تعداد خواص کی تھی۔
تو یہ زرارہ کو پہلے خبر دے رہے ہیں کہ جو قائم آئیں گے ان کے لیے غیبت بھی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ فوراً ہی انقلاب مہدی آ جائے گا اور حکومت حاصل ہو جائے گی. صحیح ہے، کیونکہ انسان جلد باز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو اب مرنے والا ہوں، پوری عمر گزر گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ معاشرے ایسے کی ایسے ہی ہیں. وہ کل بھی مرد آباد کہتے تھے، اب تو مٹی تلے دب گئے جو مرد آباد کہہ رہے ہیں امریکہ اسرائیل کو. یہ کب مرد آباد ہوگا؟ وہ فلسطین کب آزاد ہوگا؟ دکانداروں میں تو وہ لگا دیے انہوں نے ایک اشتہار ٹائپ، کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے آزاد ہی نہیں ہونا. تو یہ چیزیں انسان اضطراب کا شکار ہو اندر سے اور جلد بازی کا شکار ہو تو ایسی ہی چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. تو اس لیے پہلے خبر دی امام صادق علیہ السلام نے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ہیں ان کے لیے غیبت ہے، غیبت کے بعد ان کا قیام ہے، قیام سے پہلے غیبت ہے. یہ ٹکڑا حدیث مبارک کا یہ ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آیا ہے، متعدد صحیح السند اسانید میں آیا ہے. یہ یعنی صحیح یا خبر واحد سے اوپر گزر کے تواتر کی حد تک ہے. مثلا آپ نے اس حدیث نمبر 9 میں بھی اس کو ملاحظہ کیا، حدیث نمبر 18 میں بھی ملاحظہ کیا، اور پیچھے بھی آپ حدیث ہے اور صحیح السند حدیث ہے کہ جس میں آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں ایک دعا تھی جس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، حدیث نمبر 5 اسی باب کی. اس میں بھی آغاز دیکھیں، ان للغلام قبل ان یقوم، ان للغلام غیبتاً قبل ان یقوم، اس بچے کے لیے قیام سے پہلے غیبت ہے. یہ بھی صحیح سند حدیث تھی، اگرچہ زرارہ ہی سے ہے. تو اسی طرح سے آپ دیگر روایات بھی لے آئیں، آپ کو سب میں غیبت کا تذکرہ ملے گا. مثلا ادھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ عبداللہ بن بکیر اور زرارہ ہی ہیں، زرارہ تو ایک راوی ہوئے، کیسے تواتر ثابت ہو گیا؟ کیونکہ تواتر میں کم سے کم اتنا عدد ہونا چاہیے کہ اس عدد کی وجہ سے یقین ہو جائے کہ سب کے سب جھوٹ نہیں بول رہے. اب آپ ساری روایتیں اکٹھی کریں اور صحیح سند روایتیں اکٹھی کریں، اس میں آپ کو غیبت کا بار بار تذکرہ ملے گا. زرارہ نقل کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے دوسرے دیگر راوی حضرات ہیں، مثلا جابر جعفی ہیں وہ نقل کر رہے ہیں، محمد بن مسلم ہیں وہ نقل کر رہے ہیں، فلاں فلاں راوی ہے، راوی متعدد نقل کر رہے ہیں. سب کو اکٹھا کریں تو کس درجے تک یہ بات پہنچتی ہے؟ تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے. بس اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ جو پہلا حصہ ہمارے پاس موجود ہے، ان للقائم غیبتاً قبل ان یقوم، یا حدیث نمبر 5 میں گزر چکا ہے ان للغلام غیبتاً قبل ان یقوم، کہ قبل از قیام قائم کے لیے غیبت ہے. امام صادق علیہ السلام نے پہلے سے ہی شیعوں کو خبر دے دی تاکہ کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ادوار میں 11 ائمہ علیہ السلام کے دور میں ہر امام کی شہادت کے بعد چند فرقے تشیع کے اندر بن جاتے تھے. لیکن امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ان کی خبر کے بارے میں اور ان کی غیبت کے بارے میں اس قدر زمینہ فراہم کیا گیا اور اذہان کو آمادہ کیا گیا کہ 260 ہجری میں جب غیبت امام مہدی علیہ السلام ہوئی تو شیعوں کا ایک بھی فرقہ نہیں بنا. گمراہ چند افراد آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن فرقہ کوئی نہیں بیان کر سکتے. نہ شیعوں نے ذکر کیا نہ سنیوں نے ذکر کیا. آپ کو یہ ملے گا کہ فلاں بندہ تھا مثلا وہ گمراہ ہو گیا، مثلا شلمغانی تھا اس نے یہ کیا. وہ آج بھی ہمیں گمراہ بندے ملتے ہیں اور تمام ہی عالم اسلام میں نظر آتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، کتنے فرقے نکلتے ہیں. افتحی فرقہ نکل آیا، واقفیہ فرقہ نکل آیا، بعد میں آنے والے ائمہ علیہ السلام میں ناووسیہ فرقہ نکل آیا. اچھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیسانیہ فرقہ نکل آیا. امام سجاد علیہ السلام کا زیدیہ فرقہ نکل آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگلے امام کے لیے زمینہ فراہم کرنے کے لیے فرصت ہی دشمن نے نہیں دی اتنے بڑے پیمانے پہ. خواص کو علم تھا، خواص بھی چھوٹی تعداد نہیں تھی، ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور وہ پھر شیعوں تک پیغام پہنچاتے تھے. اسی کے درمیان اگر کوئی دعویٰ کر لیتا تو اس دعوے کا مقابلہ کرنا ان دشمنوں کی موجودگی میں اور سخت ہو جایا کرتا تھا. لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً امام نقی و عسکری علیہ السلام نے جو وکلاء کا جال پوری کی پوری دنیا میں بچھایا اور وکلاء کے ذریعے سے مکتب تشیع کو گھرانہ اہل بیت
یا مرکز امامت کے ساتھ اس مضبوطی کے ساتھ متصل کیا کہ بعد میں آپ دیکھتے ہیں 260 ہجری کے بعد کوئی فرقہ موجود نہیں ہے. اگرچہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کئی اب فرقے بن جائیں، کیونکہ امام علیہ السلام غیبت میں ہیں. 11 ائمہ میں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نظروں کے سامنے تھے اور ملاقات ان سے ہوتی تھی. لہذا یہ چیز ہمارے پاس آئی خلاصے کے طور پہ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام انہوں نے مہدویت کا شدت کے ساتھ اہتمام کیا، اور یہ جو پہلا حصہ ہے یہ مکتب تشیع کے اندر امام صادق علیہ السلام کے دور سے ہی، ان کے اصحاب کے ذریعے سے ہی یا بقیہ ائمہ کے اصحاب کے ذریعے سے تواتر کی حد تک پہنچ چکا تھا. انشاءاللہ تعالی اس کا ہم بقیہ حصہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، بقیہ 2 کی، اور اس میں دیکھیں گے کہ علت غیبت آیا بیان ہوئی ہے تو یہ حتمی علت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علت اور سبب نہیں ہے. اور اگر خوف ہے تو خوف آیا مذموم چیز ہے یا نہیں، کیونکہ مذموم بھی ہے. قرآن نے بعض جگہوں پہ اس کی مذمت کی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء الہی پہ تو خوف نہیں ہوتا. اور بعض جگہوں پہ قرآن نے مدح و ستائش بھی کی ہے کہ من خاف مقام ربہ، کہ جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جنتان. یا اور روایات بھی اس طرح سے آیات کریمہ وارد ہوئی ہیں. خائفین کا ایک مقام قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، خاشعین کا قرآن کریم نے مقام ذکر کیا ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں دیکھیں گے کہ علل غیبت، اسباب غیبت کیا ہیں، اور یہ اس طرح کے اسباب جو صحیح سند روایات میں وارد ہوئے ہیں ان میں سے سب سے بالا تر یہی ہے، اور ہمارے متکلمین نے بھی اس کو اختیار کیا. اس کی کیا تفصیل بنتی ہے؟ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.